صل وسلم دائما ابدا۔ مسئلہ حیات النبی زیر بحث ہے، اور یہ گفتگو شروع ہوئی تھی اذ حضر یعقوب الموت سے۔ ہم نے اس مسئلہ کے بیان کے لیے کہ قبر میں عذاب ہوتا ہے، قرآن مجید کی 9 آیتوں سے استدلال کیا تھا۔ پھر قرآن مجید کی ایک آیت کریمہ سے استدلال کیا کہ کلمہ طیبہ کی برکت سے ایمان والا قبر میں ثابت قدم رہتا ہے۔ یثبت اللہ الذین آمنوا بالقول الثابت فی الحیات الدنیا وفی الآخرہ۔ پھر ہم نے شہداء کی زندگی ترتیب سے چل رہے ہیں نا، شہداء اپنی اپنی قبروں میں زندہ ہیں، 3 آیات مبارکہ سے ہم نے استدلال کیا تھا۔ اب آئیے انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والسلام کی طرف۔ نکالیے 21واں پارہ سورہ سجدہ، آیت نمبر 23۔ مالک ارشاد فرماتا ہے وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ، اور بے شک ہم نے موسیٰ کو کتاب عطا فرمائی۔ فَلَا تَكُنْ فِي مِرْيَةٍ مِّن لِقَائِهِ، لقاء کہتے ہیں ملاقات کو۔ پھر تم موسیٰ سے ملاقات میں شک نہ کرو۔ جو تمہاری موسیٰ علیہ السلام سے ملاقات ہوئی ہے، یہ کوئی وہم نہیں ہے، یہ کوئی خواب خیال کی بات نہیں، تمہاری واقعی شب معراج جناب موسیٰ سے ملاقات ہوئی ہے۔ تو قرآن مجید فرقان حمید کی یہ آیت کریمہ بیان کر رہی ہے کہ جب نبی کریم علیہ السلام کی ملاقات ہوئی تھی جناب موسیٰ سے، اس وقت نبی کریم علیہ السلام تھے عالم دنیا میں، اور جناب موسیٰ علیہ السلام عالم برزخ میں۔ تو ملاقات جس کی آپس میں ہوتی ہے وہ دونوں زندہ ہوتے ہیں۔ تو سرکار عالم دنیا میں زندہ تھے، اور جناب موسیٰ عالم برزخ میں زندہ تھے۔ یہ جو ہم نے تفسیر کی ہے، یہ تفسیر یہ نہ سمجھیں کہ سعید اسد اپنی طرف سے کر رہا ہے۔ علماء دیوبند کے شیخ الاسلام ہیں مولانا شبیر احمد عثمانی، انہوں نے اپنی تفسیر عثمانی کے اندر لکھا ہے کہ موسیٰ کے ذکر پر فرما دیا کہ تم جو موسیٰ علیہ السلام سے شب معراج میں ملے تھے وہ سچی حقیقت ہے، کوئی دھوکہ یا نظر بندی نہیں۔ پتہ چلا نبی کریم علیہ السلام کی جناب موسیٰ کلیم اللہ علیہ السلام سے ملاقات
ہوئی ہے۔ اچھا، علامہ شبیر احمد عثمانی نے بھی کوئی اپنی طرف سے بات نہیں لکھی؟ آپ اسی مضمون کو دیکھ سکتے ہو جلالین کے اندر، ابن کثیر کے اندر، خازن کے اندر، معالم التنزیل کے اندر، قرطبی کے اندر، تفسیر کبیر کے اندر، روح المعانی کے اندر، علامہ کاندلوی کی تفسیر معارف القرآن کے اندر، اور مفتی شفیع صاحب کی بھی معارف القرآن کے اندر، یعنی سب نے یہی لکھا ہے کہ شب معراج جو آپ کی جناب موسیٰ علیہ السلام سے ملاقات ہوئی تھی، وہ نظر بندی نہیں تھی، کوئی وہم نہیں تھا، باقاعدہ آپ کی ان سے ملاقات ہوئی ہے۔ ایک وہابی عالم ہیں جن کے ہم حوالے اکثر دیتے آئے ہیں، علامہ احمد حسن دہلوی، انہوں نے اس آیت کی تفسیر میں جو لکھا ہے وہ مسئلے کو واضح کرنے کے لیے کافی ہوگا، اگرچہ عبارت 2-4 منٹ لے گی سنانے کے لیے، لیکن مسئلہ واضح ہوگا۔ وہ لکھتے ہیں، صحیح مسلم میں انس بن مالک سے روایت ہے کہ معراج کی رات بیت المقدس کے راستہ میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے موسیٰ علیہ السلام کو نماز پڑھتے ہوئے دیکھا۔ یہ مسلم کے اندر حدیث موجود ہے۔ پھر صحیح بخاری و مسلم میں مالک بن صعصع رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے معراج کی رات چھٹے آسمان پر موسیٰ علیہ السلام سے ملے۔ جگہ بھی بتائی جا رہی ہے، چھٹے آسمان پر معراج کی رات موسیٰ علیہ السلام سے سرکار ملے، اور موسیٰ علیہ السلام کے مشورہ کے موافق آپ نے 50 نمازوں میں سے 45 نمازوں کی تخفیف کی، اللہ تعالیٰ سے التجا کی، اور آپ کی وہ التجا منظور ہو کر 50 نمازوں کی جگہ 5 نمازیں رہ گئیں جو اب لوگ پڑھتے ہیں۔ حاصل کلام یہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو موسیٰ علیہ السلام کی ملاقات میں یہ شبہ پڑا تھا کہ موسیٰ علیہ السلام تھوڑی دیر پہلے تو بیت المقدس کے راستے میں نظر آئے، پھر ایسی جلدی وہ مجھ سے پہلے چھٹے آسمان پر کیوں کر پہنچ گئے؟ فَلَا تَكُنْ فِي مِرْيَةٍ مِّن لِقَائِهِ سے اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول کے اسی شبہ کو رفع کیا۔ یہ جو دہلوی صاحب لکھ رہے ہیں نا کہ نبی کریم علیہ السلام کو شبہ پڑا تھا، وہاں بھی تھے، یہاں کیسے پہنچ گئے، یہ میرا خیال ہے دہلوی صاحب کو خود شبہ پڑا ہے، سرکار کو کوئی شبہ نہیں پڑا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول کے اسی شبہ کو رفع کرنے کے لیے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت کے ظاہر کرنے کے لیے ایسی جلدی موسیٰ علیہ السلام کو ملک شام سے چھٹے آسمان پر پہنچا دیا، اس لیے ایسے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات جو موسیٰ علیہ السلام کی چھٹے آسمان پر ہوئی اس میں کچھ دھوکہ نہیں ہے۔ یعنی آپ نے ان تفاسیر کے حوالہ سے سن لیا کہ جناب موسیٰ علیہ السلام کی نبی کریم علیہ السلام سے شب معراج ملاقات ہوئی ہے، اور یہ سچی ملاقات تھی، کوئی وہمہ نہیں تھا۔ اب اس پر ایک سوال ہوتا ہے،
سوال سے پہلے میں اس بات کی ذرا تھوڑی سی وضاحت اور کر دوں. یہ جو موسیٰ علیہ السلام کی ملاقات نبی کریم علیہ السلام سے ہوئی ہے شب معراج، قبر انور میں جانے کے کتنے سال بعد ملاقات ہوئی ہے؟ فکس فگرز تو معلوم نہیں، لیکن 2 اور 2500 کے درمیان سال کا عرصہ گزرتا ہے. کم از کم 2000 اور زیادہ سے زیادہ 2500 سال کا عرصہ. اگر موسیٰ علیہ السلام اپنی قبر انور سے 2000 سال بعد آ کر نبی کریم علیہ السلام سے بیت المقدس میں بھی اور چھٹے آسمان پر بھی ملاقات کر سکتے ہیں، تو میرے بھائی اگر ہم سرکار کے بارے یہ کہہ دیں کہ سرکار چاہیں تو یہاں جامعہ امینیہ میں تشریف لا کر غلاموں کو دیدار کرا سکتے ہیں، تو اس میں کون سا ہم نے جرم کر لیا ہے جو ہم پر فٹ شرک کا فتویٰ لگا دیتے ہو؟ اچھا، یہاں پر ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ مفسرین کرام نے یہ جو ہے نا فَلَا تَكُنْ فِي مِرْيَةٍ مِّن لِقَائِهِ، اس کا معنی اور بھی کیا ہے. صرف یہی نہیں، آیت کیا ہے؟ وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ، بے شک ہم نے موسیٰ کو دی ہے کتاب. فَلَا تَكُنْ فِي مِرْيَةٍ مِّن لِقَائِهِ، تو موسیٰ کو کتاب کے ملنے میں شک نہ کرو. یہ ترجمہ بھی تو کیا گیا ہے نا. تو اب بتائیے کون سا ترجمہ ہم مانیں گے؟ یہ تو احتمال پیدا ہو گیا، شاید یہ معنی ہے، شاید یہ معنی ہے. اور قانون یہ ہے اذا جاء الاحتمال بطل الاستدلال. جہاں احتمال پیدا ہو جاتا ہے وہاں دلیل پکی نہیں رہتی. یہاں تو احتمال پیدا ہو گیا ہے. تو جواب یہ ہے، ایک ہے کسی جگہ احتمال کا پیدا ہونا، اور دوسرا ہے ایک آیت کی متعدد تفسیریں ہونا. ایک تفسیر یہ ہے، ایک تفسیر یہ ہے، ایک تفسیر یہ ہے، ایک تفسیر یہ ہے. وجوہ محتملہ میں سے ایک پر اعتماد کرنا اور مسئلہ ہے، کسی ایک تفسیری قول پر اعتماد کرنا دوسرا مسئلہ ہے. مثلا جس نے یہ تفسیر کی ہے کہ بے شک ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو کتاب عطا فرمائی، تو موسیٰ علیہ السلام کو کتاب کے ملنے میں شک نہ کرو. اب بتائیے اس میں کون سی غلطی ہے؟ ہم مانتے ہیں اس کو، یہ بھی حق ہے. اس آیت کا ایک معنی یہ بھی ہے اور دوسرا معنی یہ بھی ہے. کون سا؟ بے شک ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو کتاب عطا فرمائی تھی، وہ صاحب کتاب نبی تھے، اور آپ کی جو ان کے ساتھ ملاقات ہوئی ہے اس ملاقات میں آپ نے شک نہیں کرنی. لقاء کا معنی ہوتا ہے ایک دوسرے سے ملنا. اب دوسری آیت کریمہ 25واں پارہ سورہ زخرف آیت نمبر 45. نبی مکرم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد القدس میں انبیاء اور رسولوں کو پڑھائی نماز. نماز کے بعد یہ آیت وہیں نازل ہوئی ایک قول کے مطابق شب معراج.
اللہ فرماتا ہے وَاسْأَلْ مَنْ أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ مِنْ رُسُلِنَا۔ محبوب پیارے، یہ جتنے رسول ہم نے تجھ سے پہلے بھیجے ہیں ذرا انہوں پوچھتے صحیح، اجعلنا من دون الرحمن آلہۃ یعبدون، کیا ہم نے رب رحمان کے علاوہ کوئی معبود بنایا ہے جس کی عبادت کی جائے؟ ذرا پوچھ۔ یہاں شب معراج بھی اللہ تعالیٰ کی توحید بیان ہو رہی ہے کہ میں واحد الہ ہوں۔ محبوبہ پوچھ ان سے، پوچھ انہوں کوئی اور رب ہے؟ تو پتہ سرکار نے کیا جواب دیا؟ مجھے شک ہی نہیں ہے، پوچھوں تو تب نہ جب شک ہو، مجھے تو کوئی شک نہیں ہے۔ اب دیکھیے اللہ کا یہ کہنا وَاسْأَلْ مَنْ أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ مِنْ رُسُلِنَا، محبوب جو رسول ہم نے تجھ سے پہلے بھیجے تھے ذرا ان سے پوچھ ان سے۔ اور پوچھا کس سے جاتا ہے؟ زندہ سے۔ قرآن بتا رہا ہے کہ اللہ کے سارے نبی زندہ تھے جب سرکار کو اللہ نے معراج کرایا، سب بیت المقدس میں آئے تھے۔ آدم علیہ السلام قبر سے آئے تھے، نوح علیہ السلام قبر سے آئے تھے، ابراہیم علیہ السلام قبر سے آئے تھے، عیسیٰ علیہ السلام آسمانوں سے آئے تھے، موسیٰ علیہ السلام قبر سے آئے تھے، اور مصطفیٰ علیہ السلام مکہ شریف سے آئے تھے۔ اللہ کہتا پوچھ محبوبہ پوچھ، یعنی وہ زندہ ہیں۔ جب یہ اتنے ہزاروں سال پہلے فوت ہونے والے نبی معراج کی رات آ سکتے ہیں بیت المقدس میں، تو میاں صاحب اگر سرکار کرم فرمائیں اور ہم گناہ گاروں کے پاس یہاں جلوہ گری فرمائیں، ہمیں دیدار کا شرف عطا فرمائیں، تو اس میں کون سی عجیب بات ہے؟ یہ کوئی دین دشمنی نہیں ہے، بلکہ دین کے مطابق ہے۔ ہمارا ایمان ہے قرآن پر آنکھیں بند کر کے۔ ہم کہتے ہیں اللہ نے جو فرمایا حق ہے، میرے مصطفیٰ نے جو فرمایا حق ہے، سچ ہے، بس اللہ رسول کے بعد باقی باتیں ختم۔ جب کلمہ پڑھنے والوں کے درمیان گفتگو ہوگی تو اس وقت قرآن کو ہم کراس نہیں کریں گے۔ آپ کو قرآن کا منکر آ جائے پھر اس کے ساتھ عقل کے ذریعے بات کریں گے، کیونکہ بات اس سے اس اعتبار سے کی جاتی ہے جس کو وہ مانتا ہو۔ تو جو بھی قرآن کا ماننے والا ہے اس کو تو ماننا ہی پڑے گا۔ تو زندہ ہے واللہ، 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 میرے چشم عالم سے چھپ جانے والے۔ یہ مضمون میں اپنی طرف سے بیان نہیں کر رہا، تفسیر خازن سن لیجئے، پھر اس کے بعد باقی تفاسیر کے حوالے بھی عرض کر دیتا ہوں۔ حضرت سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما سے ایک روایت یہ ہے کہ معراج کی رات نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام اور ان کی اولاد میں جتنے بھی رسول ہیں سب کو بھیجا۔ پس جبریل نے اذان کہی، پھر اقامت کہی اور کہا کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم بڑھیے اور امامت فرمائیے۔ پس جب آپ نماز سے فارغ ہوئے تو جبریل نے عرض کیا یا صل یا محمد من ارسلنا من قبلک من رسولنا الآیہ۔ تو نبی کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا چونکہ مجھے یقین کامل ہے اس لیے میں سوال نہیں کروں گا۔ یہ زہری، سعید بن جبیر اور ابن زید کا بھی قول ہے۔ وہ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے شب معراج رسولوں کو جمع فرمایا، پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ارشاد فرمایا کہ ان سے پوچھو
چونکہ نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام کو شک نہ تھا اس لیے آپ نے نہ پوچھا۔ اسی قول کی بنا پر بعض مفسرین نے یہ بھی فرمایا ہے کہ یہ آیت شب معراج بیت المقدس میں نازل ہوئی۔ اسی سے ملتا جلتا مضمون باقی تفاسیر کے اندر بھی ہے۔ معالم التنزیل جلد 6 صفحہ 137، ابن جریر جلد 25 صفحہ 47، تفسیر کبیر جز 27، روح المعانی جلد 25 صفحہ 76، تفسیر عثمانی صفحہ 639، تفسیر قرطبی جلد 26 صفحہ 95، تفسیر فتح القدیر جلد 4 صفحہ 557۔ اچھا، یہاں بھی ایک سوال ہوتا ہے۔ اس آیت کی تفسیر میں بھی تو کئی اقوال ہیں۔ ایک قول یہ ہے رسولوں سے پوچھو، جو آپ نے ترجمے میں کہا ہے، اور قرآن کا ظاہر بھی جس پر دلالت کرتا ہے۔ دوسرا قول یہ ہے کہ پہلے رسولوں کی امتوں سے پوچھو، یہاں امتیں محذوف ماننا پڑے گا۔ تیسرا ترجمہ یہ ہے کہ رسولوں پر نازل شدہ کتابوں سے پوچھو۔ کتنے قول ہو گئے؟ 3۔ پہلا قول یہ ہے خود رسولوں سے پوچھو۔ دوسرا قول کیا ہے؟ رسولوں کی امتوں سے پوچھو۔ اور تیسرا قول کیا ہے؟ جو کتابیں رسولوں پر نازل ہوئی ہیں ان کتابوں سے پوچھو۔ تو اس کا جواب پہلے دے چکے ہیں کہ ایک آیت کی تفسیر میں متعدد اقوال ہوتے ہیں، تو جس بھی قول کو اختیار کر لیا جائے گناہ نہیں ہوتا۔ ہم کہتے ہیں آیت کا ترجمہ یہ ہے کہ رسولوں پر جو کتابیں اتری ہیں ان سے پوچھو، تو پوچھ لو۔ وہاں کون سا لکھا ہے کہ اللہ کے علاوہ کوئی اور بھی الہ ہے؟ وہاں تو نہیں لکھا۔ سچا الہ تو صرف ایک ہے۔ امتوں سے پوچھ لو، تو پہلی امتیں جو سچی امتیں ہیں وہ بھی یہی کہیں گی، اللہ واحد کے علاوہ، رب رحمان کے علاوہ کوئی اور سچا خدا ہے ہی نہیں۔ تو رسولوں سے پوچھو جو قرآن کا ظاہر ہے، تو وہ بھی یہی کہتا، مطلب تو ایک ہی ہے نا۔ تو ان دونوں اقوال کو لے کر جن کا ظاہر، وہ جس قرآن کا ظاہر جن کی تائید نہیں کرتا، ہم اس تفسیر کو نہیں چھوڑ سکتے کہ اللہ نے نبی پاک علیہ السلام سے کہا تھا محبوب پیارے ذرا اینا رسولہ کو نو پوچھتے صحیح آئے۔ اچھا، امام قرطبی نے یہ سارے اقوال نقل کیے، اور جب یہ قول لکھا ہے نا تو فرمایا ھذا ھو الصحیح فی تفسیر ھذہ الآیہ، اس آیت کی تفسیر میں یہی قول سب سے زیادہ صحیح ہے۔ دوسری بات ہے، آج تک جتنی تفسیریں لکھی گئی ہیں سب تفسیریں اٹھا لیجیے، کسی تفسیر میں یہ آپ کو نہیں ملے گا کہ چونکہ نبی اور رسول شب معراج تو اپنی اپنی قبروں میں مردہ پڑے ہوئے تھے، اس لیے نبیوں رسولوں سے پوچھنے کا مطلب کیا ہوا؟ کسی مفسر نے یہ کہہ کر آیت کی اس تفسیر کو رد نہیں کیا۔ قرآن تو صاف صاف کہہ رہا وَاسْأَلْ مَنْ أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ مِنْ رُسُلِنَا۔ کتنی آیتیں ہو گئیں بھئی؟ 2۔ اب آیت نمبر 3، پارہ نمبر 5، سورۃ نساء، آیت نمبر 64۔ وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذ ظَّلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ، اگر یہ لوگ
اپنی جانوں پر ظلم کر لینے کے بعد تیرے پاس آ جاتے، اور تیرے پاس آنے کے بعد فاستغفر اللہ، اللہ سے معافی مانگ لیتے، واستغفر لہم الرسول، اور رسول بھی ان کی سفارش کر دیتے، لوجد اللہ توابا الرحیما، تو یہ البتہ اللہ کو پا لیتے، اللہ کو پا لیتے، کس حال میں؟ تواباً رحیماً، یہ حال ہے، اس حال میں پا لیتے کہ اللہ توبہ بھی قبول فرمانے والا ہے، رحم بھی فرمانے والا ہے۔ یہ ہے آیت کریمہ۔ اگر بندہ گناہ کر بیٹھے تو کہاں آئے؟ بارگاہ مصطفیٰ میں۔ اگر رسول بالکل فنش ہو چکے ہیں، بالکل مردہ ہیں، تو بارگاہ رسول میں آنے کا اللہ نے حکم کیوں دیا ہے؟ بعض لوگ بڑے اجل شیخ القرآن بنتے ہیں، وہ کہتے ہیں نہیں، یہ حکم صرف ان لوگوں کے لیے ہے جو نبی کریم علیہ السلام کی ظاہری حیات کے وقت موجود تھے، بعد والوں کے لیے حکم نہیں ہے۔ یہ ان نام نہاد شیخ القرآنوں کا اپنا گمان ہے، قرآن یہ نہیں کہہ رہا۔ اور یہ آیت کریمہ ذرا غور سے دیکھیں، وَلَوْ أَنَّهُمْ سے شروع نہیں ہو رہی، شروع پیچھے سے ہو رہی ہے۔ کہاں سے شروع ہو رہی ہے؟ وَمَا أَرْسَلْنَا مِن رَّسُولٍ، اور نہیں بھیجا ہم نے کوئی رسول، الا مگر اس لیے لِيُطَاعَ بِإِذْنِ اللَّهِ، کہ اس کی اطاعت کی جائے اللہ کے حکم سے۔ ہم نے جو رسول بھی بھیجا ہے وہ اس لیے بھیجا ہے کہ اللہ کے حکم سے اس کی اطاعت کی جائے، اور اطاعت کرنے میں اگر کوئی کمی کوتاہی ہو جائے، وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ، کمی کوتاہی ہو جائے تو محبوبہ تیری بارگاہ میں آ جائے۔ اب پوچھنے کی بات یہ ہے، سرکار صرف ان لوگوں کے مطاع تھے جو سرکار کی ظاہری حیات طیبہ کے وقت موجود تھے، یا اب بھی سرکار مطاع ہیں؟ آج بھی ہم نے سرکار کی اطاعت کرنی ہے کہ نہیں؟ تو بھئی جس کے لیے نا سرکار مطاع ہیں اسی کے لیے حکم ہے، اوے غلطی ہو جائے نا تو محبوب کی بارگاہ میں آ جایا کرو۔ کیوں؟ یہ کوئی بارگاہ الگ نہیں ہے، یہ رسول اللہ کی بارگاہ میں آنا یہ اللہ کی بارگاہ میں آنے کے مترادف ہے، اللہ کی بارگاہ میں آنے کے مترادف ہے۔ وہ آپ آگے پڑھیں گے سورہ نساء میں، وَمَن يَخْرُجْ مِن بَيْتِهِ مُهَاجِرًا إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ، جو کوئی اپنے گھر سے نکلے اس حال میں کہ وہ اللہ اور اس کے رسول کی طرف ہجرت کرنے والا ہے، اللہ تو رسول اللہ کی بارگاہ اللہ کی بارگاہ سے الگ نہیں ہے، دامن رسول چھوڑ کر اللہ نہیں مل سکتا۔ خلاف پیمبر کسے راہ گزید، جو بھی نبی کریم علیہ السلام کی مخالفت کرے گا نا، اختیار کرے گا، تو آگے کیا ہے کہ ہرگز بمنزل نہ خواہد رسید، جتنا مرضی ٹل لگا لے وہ جنت نہیں پہنچ سکتا۔ جنت پہنچے گا وہی جو اطاعت رسول کرے گا، اور یہ سمجھ کر کہ یہ اسی کے ہیں،
جن کا میں بندہ ہوں نا، جن کا یہ رسول بھی اسی نے میری ہدایت کے لیے بھیجے ہیں، بخدا خدا کا یہی ہے در، نہیں اور کوئی مفر مقر، جو وہاں پہ ہو یہیں آ کے ہو، جو یہاں نہیں تو وہاں نہیں، بلغ العلا بے کمالہ، کشف الدجا بجمالہ، حسنت جمیع خصالہ، صلو علیہ وآلہ۔ اب اس پر ایک حدیث سن لیجئے، جو حدیث آگے آ رہی ہے نا، اس آیت کی تفسیر میں اس میں سندن کچھ ضعف ہے، لیکن وہ ضعف پورا کر دوں گا میں انشاءاللہ۔ وہ حدیث کیا ہے؟ میں اپنی طرف سے نہیں کہتا، مشہور دیوبندی عالم مولانا مفتی محمد شفیع صاحب اپنی تفسیر معارف القرآن میں نقل کرتے ہیں، اور وہ بھی البحر المحیط اس تفسیر کے حوالے سے نقل کرتے ہیں۔ اور مجھے جہاں تک یاد پڑتا ہے، اس حدیث کو ابن کثیر نے بھی نقل کے، تازہ میں نے نہیں دیکھا، پرانا میرے ذہن میں ہے کہ یہ ابن کثیر نے بھی اس کو نقل کیا ہے۔ وہ حدیث ہے کیا؟ حضرت سیدنا علی مرتضیٰ کرم اللہ تعالی وجہ الکریم آپ ارشاد فرماتے ہیں کہ ہم نبی کریم علیہ السلام کو دفن کر کے فارغ ہوئے۔ ایک دن گزرا، دوسرا دن گزرا، 3 دن گزرنے کے بعد ایک گاؤں والا آیا، بدو آیا، اور سرکار کی قبر انور کے پاس آن کر گر گیا، رو رو کر اس نے یہی آیت کریمہ پڑھی، وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ۔ آیت پڑھ کے عرض کرنے لگا، آقا اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں وعدہ کیا ہے کہ اگر گناہگار نبی کریم علیہ السلام کی خدمت میں آ جائے اور رسول اس کے لیے مغفرت کی دعا کر دیں تو اس کی مغفرت ہو جائے گی۔ آقا میں تو اسی لیے آپ کے پاس آیا ہوں کہ آپ میرے لیے مغفرت کی دعا فرمائیں۔ اس وقت جتنے لوگ وہاں موجود تھے ان کا بیان ہے، وہ روتا رہا۔ تھوڑی دیر کے بعد روضہ انور سے آواز آئی، قد غفر لک، اوے ہماری بارگاہ میں آنے والے، جا تجھے اللہ نے بخش دیا ہے، تیری بخشش کر دی گئی ہے۔ اب اس آیت کریمہ کی اس تفسیر کو ساتھ ملائیے اور پھر پچھلے دلائل پر نظر کیجئے۔ وہ رسول بھی زندہ، پچھلے رسول زندہ، موسیٰ علیہ السلام کی زندگی بیان کر کے فرمایا گیا ان کی ملاقات میں شک نہ کرو، اور جب محبوب کی باری آئی تو صرف زندگی نہیں بتائی گئی بلکہ کہا گناہگارو آ جاؤ اس بارگاہ پہ آن کے مجھ سے معافی مانگو، میرا رسول سفارش کر دے گا، میں تمہاری بخشش کر دوں گا۔ تو ظاہر ہے سرکار زندہ ہیں، تبھی تو یہ فرمایا گیا ہے نا۔ چلیے اس حدیث کی سند میں آپ کو کچھ کلام ہوگا، ہم ایک اور حدیث شریف پڑھ دیتے ہیں۔ مروان تھا گورنر مدینہ منورہ کا، وہ نبی کریم علیہ السلام کی قبر انور پر حاضر ہوا۔ اس نے دیکھا کہ ایک آدمی
قبر انور پر اپنا منہ رکھ کے پڑا ہے۔ اب قبر پر منہ رکھنے کے سٹائل دو ہو سکتے ہیں۔ سمجھ لیجئے یہ ہے قبر، ایک سٹائل یہ ہے، اگر سٹائل یہ ہو تو جو اوپر سے آنے والا ہے اس کو پہچاننے میں دقت ہو سکتی ہے، اور اگر سٹائل یہ نہ ہو، سٹائل ہو یہ، اس طرح اگر چہرہ رکھا ہو تو پھر آنے والے کو پہچاننے میں دقت نہیں ہو سکتی۔ مروان کو پہچاننے میں دقت ہوئی، اس نے آپ پیچھے سے پکڑا اور کہنے لگا ما تصنع، اے کیا کر رہا ہے تو؟ فاقبل علیہ، اس بندے نے نا اس کی طرف توجہ کی، تو وہ بندہ کون تھا؟ فاذا هو ابو ایوب الانصاری، تو وہ نبی کریم علیہ السلام کے میزبان صحابی حضرت ابو ایوب انصاری تھے۔ فقال، ابو ایوب انصاری صحابی رسول نے فرمایا، جئت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ولم آت الحجرا، اے مروان میں تو اللہ کے رسول کے پاس حاضر ہوا ہوں، کسی پتھر کے پاس نہیں آیا۔ اب اس حدیث کو ملاؤ اس کے ساتھ، وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ، ادھر ابو ایوب انصاری سرکار کی قبر انور کے پاس آئے۔ اب مولا مرتضیٰ والی وہ حدیث کی جس کی سند میں کلام ہے، تو اب یہ ساری چیزیں مل کر اس حدیث کو بھی تقویت پہنچا رہی ہیں، اور یہ مروان اور حضرت ابو ایوب انصاری والی حدیث ہے کہاں؟ مستدرک امام حاکم جلد 4 صفحہ 515۔ امام حاکم نے اس حدیث کو نقل کر کے فرمایا ہے، ھذا حدیث صحیح الاسناد، اس حدیث کی سند بالکل صحیح ہے۔ ایک بات یاد رہے کہ محدثین جو ہیں بالعموم امام حاکم کی تصحیح پر پورا اعتبار نہیں کرتے، وہ کہتے ہیں نہیں یہ متساہل ہے، حدیثوں کو صحیح قرار دینے میں نا کئی مرتبہ ضعیف حدیثوں کو صحیح قرار دے دیتا ہے۔ تو ایک بڑے مشہور نقاد ہیں حافظ ذہبی، امام ذہبی، انہوں نے نیچے تلخیص لکھی ہے، وہ بڑی سخت جرح کرتے ہیں، وہ یہ شدت پسند ہیں، وہ کئی ضعیف حدیثوں کو صحیح کہہ دیتے ہیں اور یہ کئی صحیح حدیثوں کو ضعیف کہہ دیتے ہیں، الٹا ہے کام، یہ متشدد ہیں۔ تو حافظ ذہبی نے بھی نیچے لکھا صحیح، یہ حدیث صحیح ہے۔ یہ امام ہیثمی گزرے ہیں، انہوں نے اس حدیث کو مجمع الزوائد جلد 4 صفحہ 5 پر لکھا اور فرمایا لم یضعفہ احد، کسی ایک محدث نے یہ مروان اور حضرت ابو ایوب انصاری والی حدیث کو ضعیف نہیں کہا ہے۔ تو پتہ چلا نبی مکرم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے روضہ انور میں زندہ ہیں۔ اچھا، ایک اور بڑے مشہور دیوبندی عالم ہیں علامہ ظفر احمد عثمانی، انہوں نے ایک کتاب لکھی ہے اعلاء السنن، بڑی اچھی کتاب ہے یہ، جس نے بھی اچھی چیز لکھی ہو اس کی تعریف کرنی چاہیے۔ یہ علامہ ظفر احمد عثمانی شاید مرید تھے تھانوی صاحب کے۔
تھانوی صاحب نے اعلاء السنن کے بارے لکھا ہے، ہماری اس خانقاہ سے اگر کوئی اور کتاب نہ بھی شائع ہوتی، صرف یہی اعلاء السنن شائع ہوتی تو ہمارے لیے یہی چیز قابل فخر تھی۔ یعنی اتنا مان ہے اس کتاب پر۔ تو مولانا ظفر احمد عثمانی نے اس حدیث کو نقل کیا اور نقل کرنے کے بعد کہا فثبت ان حکم الآیت باق بعد وفاتہ صلی اللہ علیہ وسلم، ثابت ہوا کہ نبی کریم علیہ السلام کی وفات شریف کے بعد یہ حکم باقی ہے۔ کون سا حکم؟ جاؤ کا محبوبہ تیرے پاس آ جائیں، یہ حکم باقی ہے، کیونکہ اس سے پہلے اطاعت بھی صرف حیات طیبہ تک نہیں تھی، ظاہری حیات طیبہ، آج بھی سرکار مطاع ہیں تو آج بھی حکم باقی ہے۔ فَيَنبَغِي لِمَنْ ظَلَمَ نَفْسَهُ، تو جو آدمی گناہ کر بیٹھے، اپنی جان پر ظلم کر بیٹھے، اس کو چاہیے کیا؟ ان یزور قبرہ، کہ وہ سرکار کی قبر انور کی زیارت کرے، وَيَسْتَغْفِرُ اللَّهَ عِنْدَهُ، اور وہ سرکار کے پاس پہنچ کر اللہ سے بخشش مانگے، سرکار کے پاس پہنچ کر، قبر انور کے پاس پہنچ کر اللہ سے معافی مانگے۔ وَاسْتَغْفَرَ لَهُ الرَّسُولُ، اور رسول بھی اس کے لیے سفارش کر دے۔ اب ان کی اس عبارت سے کیا معلوم ہوا؟ کہ آج بھی بندے کو چاہیے کہ وہاں حاضر ہو کر سرکار کی بارگاہ میں عرض کرے، اللہ سے معافی مانگے۔ لیکن آج کل تو وہاں کا معاملہ ہی الٹا ہے، وہاں حاضری دیتے ہیں نا، پہلے سلام عرض کرتے ہیں، سلام عرض کرنے کے بعد پھر دعا مانگتے ہیں نا، یوں ہی اللہ تعالیٰ آپ سب کو لے جائے۔ مسجد شریف کے نا اس سائیڈ پر روضہ انور ہے، اور روضہ انور اور کعبہ شریف کی درمیان میں تقریباً 4-5 صفوں کا فاصلہ ہے۔ تو بندہ یہاں کھڑا ہو کر نہ سلام عرض کرتا ہے تو عادت ہے جہاں سلام عرض کیے وہیں اللہ کی بارگاہ میں دعا کے لیے ہاتھ اٹھا دیے۔ دعا کے لیے جو ہی بندہ ہاتھ اٹھاتا ہے نا، وہاں کے شرطے یہاں سے پکڑتے ہیں، پکڑ کر کہتے ہیں اللہ ہے نا، اللہ ادھر نہیں ہے، ادھر ہے اللہ تعالیٰ۔ ارے خدا کے بندوں، کیا استجابت دعا کے لیے قبلہ کی طرف رخ کرنا کوئی شرط ہے؟ جب اللہ فرماتا ہے کہ یہاں آؤ، یہاں آن کے اللہ سے معافی مانگو، تو علامہ عثمانی اب کیا کہتے ہیں کہ یہ وہاں جا کر اللہ سے معافی مانگنا یہ بندے کو چاہیے تاکہ اس کے گناہ معاف ہو جائیں۔ اعلاء السنن ہے، جلد 10 ہے، صفحہ 494 ہے۔ اچھا، اب آئیے ہم آپ کے سامنے بانی دارالعلوم دیوبند مولانا محمد قاسم نانوتوی کی عبارت بھی پیش کر دیتے ہیں۔ ان کی ایک کتاب ہے آب حیات، اس سے تو اتفاق ذرا مشکل ہی ہے، ظاہر ہے ہر بات سے اتفاق تو نہیں ہوتا نا۔ وہ نبی کریم علیہ السلام کے لیے جسم اقدس سے روح انور کے پرواز ہونے کے قائل ہی نہیں۔ وہ کہتے ہیں کوئی روح انور نے پرواز نہیں کی۔ چراغ ہوتا ہے نا، چراغ، دیوا، بعض اوقات دیوے کے اوپر، چراغ کے اوپر ڈھکن رکھ دیا جاتا ہے۔ وہ سرکار کی روح انور کو نا اللہ تعالیٰ نے اکٹھا کر کے نا ایک جگہ اوپر ڈھکن دے دیا، جسم سے باہر نہیں گئی تھی۔ اچھا، ان کا یہ دعویٰ ہے، ہماری سمجھ میں تو نہیں آیا۔ بہرحال وہ بانی ہیں دارالعلوم دیوبند کے، انہوں نے لکھا ہے یہ آیت لکھ کر نا، وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ، وہ کہتے ہیں اس میں کسی کی تخصیص نہیں، آپ کے ہم عصر ہوں یا بعد کے امتی ہوں،
اور تخصیص ہو تو کیوں کر ہو، آپ کا وجود تربیت تمام امت کے لیے یکساں رحمت ہے، خواہ کوئی سرکار کے زمانے میں آئے، خواہ کوئی سرکار کے زمانہ کے بعد آئے، چونکہ سرکار سب کے نبی ہیں، ساری امت کی تربیت فرماتے ہیں، اس لیے جو بھی وہاں جا کے اللہ سے معافی مانگے گا، رسول سفارش کر دیں گے تو اللہ اس کے پر مہربان ہو جائے گا۔ آب حیات ہے، صفحہ نمبر 40 ہے۔ وہی حدیث مبارکہ جو ہم نے شاید عبادت اور استعانت کی بحث میں ہم نے بیان کی تھی کہ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے زمانہ میں پڑ گیا قحط، بارش نہیں ہوتی تھی، تو ایک صحابی جن کا نام ہے بلال بن حارث المزنی، وہ سرکار کے روضے پر حاضر ہوئے اور آن کے عرض کیا، یا رسول اللہ استسق اللہ لامتک فانہم قد ہلکوا، یا رسول اللہ امت مر چلی ہے، آپ اللہ سے می تو لے کر دے دیجئے، اللہ سے می کی دعا تو کیجئے۔ وہ صحابی بلال بن حارث المزنی عرض کر کے واپس آئے، رات ہوئی، آنکھیں سو گئیں، قسمت جاگ اٹھی، سرکار کی زیارت نصیب ہوئی۔ سرکار نے فرمایا، جا کے عمر کو میرا سلام کہہ دینا، بارش ہو جائے گی۔ اب دیکھیے صحابہ کا معمول بھی کیا تھا، سرکار کے روضہ انور پر حاضری دینا، اور وہ میں نے حدیث بھی آپ کے سامنے رکھی تھی دارمی شریف کی۔ حضرت عائشہ صدیقہ نے کیا فرمایا تھا، روضہ انور میں نا جو اوپر والا روشن دان ہے نا اس کو کھول دو تاکہ آسمان بے حجاب سرکار کی قبر انور کی زیارت کرے تو وہ برس پڑے، تو ایسا ہی ہوا تھا۔ اس سال کا نام رکھا گیا تھا عام الفتق۔ حافظ علی الاطلاق حافظ ابن حجر عسقلانی اس حدیث کے متعلق کہتے ہیں، اس حدیث کو ابن ابی شیبہ نے صحیح سند کے ساتھ روایت کیا ہے، فتح الباری جلد 2 صفحہ 495۔ حافظ ابن کثیر نے اس حدیث کو البدایہ والنہایہ کے اندر نقل کیا ہے، جلد 7 ہے، صفحہ 94 ہے، تو حافظ ابن کثیر بھی کہتے ہیں ھذا اسناد صحیح، یہ بالکل صحیح سند ہے، ضعیف حدیث نہیں، جس طرح کہ آج کل کے بعض لوگوں نے کہنا شروع کر دیا انا ہے جی، تیرا انا بھی دیکھ لیں گے، بخاری میں کئی اس طرح کی سندیں موجود ہیں۔ حضرت شاہ عبد الحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ برکت رسول فی الہند، جو ہندوستان میں سب سے پہلے علم حدیث لے کر آئے تھے، وہ بھی جذب القلوب جو ترجمے والی ہے اس کے صفحہ 238 پر فرماتے ہیں یہ حدیث صحیح ہے۔ تو قرآن مجید کی کتنی آیتیں ہو گئیں ہمارے دعویٰ پر؟ 9 آیتیں ہم نے بیان کی تھیں کہ قبر میں کافر کو عذاب ہوتا ہے، اور الحمدللہ جب یہ مان لیا جائے کہ قبر میں کافر کو عذاب ہوتا ہے تو پھر تو ماننا پڑے گا نا کافر بھی اپنی قبر میں زندہ ہے، فنش نہیں ہوا، سزا اسی کو ملتی ہے جس کے اندر سزا کا ادراک ہو، احساس ہو۔ پھر ایک آیت پڑھ کے ہم نے عرض کیا تھا کہ مومن کلمہ طیبہ کی برکت سے اپنی قبر میں ثابت قدم رہتا ہے، یہ نبی کریم علیہ السلام نے خود تفسیر فرمائی ہے، یثبت اللہ الذین آمنوا بالقول الثابت فی الحیات الدنیا وفی الآخرہ، اس کی۔ پھر ہم نے 3 آیتیں پڑھی تھیں کہ شہید اپنی قبر میں زندہ ہے، یہ 3 آیتوں سے استدلال کیا تھا، اور پھر ہم نے 2 آیتوں سے استدلال کیا تھا، ایک میں کہ جناب موسیٰ علیہ السلام سے جو آپ کی ملاقات ہوئی اس میں شک نہ کرنا، اور دوسری آیت وَاسْأَلْ مَنْ أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ مِنْ رُسُلِنَا،
کہ ان رسولوں سے پوچھ محبوب جو ہم نے تجھ سے پہلے بھیجے۔ اچھا یہاں یہ بھی یاد رکھیے، یہاں اللہ تعالیٰ نے یہی فرمایا وَاسْأَلْ مَنْ أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ، جتنے رسول آئے نا سب نبی رسول سرکار سے پہلے آئے ہیں، بعد میں کوئی نہیں۔ یہ مرزا بدبخت یہ کہتا ہے میں نبی ہوں، ذرا پوچھو معراج کی رات یہ تھا وہاں؟ وہاں نبی تھے نا، غیر نبی تو کوئی نہیں تھا نا، نبی تھے رسول تھے وہاں، یہ خامخواہ نبوت کا دعویٰ کر بیٹھا۔ اچھا پھر ہم نے وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ اس آیت کریمہ سے استدلال کیا ہے۔ تو ٹوٹل آیتیں کتنی ہو گئیں؟ 10 3 13 اور 3 16، 16 آیات مبارکہ سے ہم نے اپنے اس مسئلہ کی وضاحت کی ہے۔ کافی ہو گیا کہ چند احادیث بھی پڑھ دی جائیں اس مسئلے پر؟ پڑھ دیں؟ چلو جی۔ ایک صحابی ہیں جن کا نام ہے حضرت اوس بن اوس، نام اپنا بھی اوس، باپ کا نام بھی اوس۔ وہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا یہ جو جمعہ کا دن ہے نا یہ سارے دنوں سے افضل ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اسی میں آدم علیہ السلام کی پیدائش ہوئی، اسی میں آدم علیہ السلام کی روح انور قبض کی گئی، اسی کے اندر سور پھونکا جائے گا، اسی دن بے ہوشی ہوگی۔ تو تم پھر پتہ کیا کیا کرو فَأَكْثِرُوا عَلَيَّ مِنَ الصَّلَاةِ فِيهِ، تم نہ اس دن مجھ پر درود کی کثرت کیا کرو، صلاۃ اس دن زیادہ سے زیادہ پڑھا کرو، درود شریف زیادہ سے زیادہ پڑھا کرو۔ کیوں؟ فَإِنَّ صَلَاتَكُمْ مَعْرُودَةٌ عَلَيَّ، کہ اس دن والا درود شریف جو ہے بڑے خاص اہتمام سے ہم پر پیش کیا جاتا ہے۔ سرکار نے یہ فرما دیا۔ اب صحابہ کرام سوچ میں پڑ گئے۔ اب یہ حدیث کی الفاظ کا ترجمہ نہیں ہے، میں اپنی طرف سے عرض کر رہا ہوں۔ صحابہ کرام سوچ میں پڑ گئے کہ اب تو درود شریف پیش کیا جاتا ہے، سرکار کے کان مبارک سلامت ہیں تو کانوں سے سن لیتے ہیں، آنکھ مبارک سلامت ہے آنکھ سے دیکھ لیتے ہیں، آخر سرکار پر موت بھی تو آنی ہے نا، قبر انور میں بھی جائیں گے، اور قبر کا کام ہے باڈی کو کھا جاتی ہے، تو اس وقت سرکار کے کان بھی سلامت نہیں ہوں گے، سرکار کی آنکھیں بھی سلامت نہیں ہوں گی، تو پھر اس وقت کیسے سنیں گے؟ یہ صحابہ کے دل میں آیا۔ قالا، اوس بن اوس فرماتے ہیں قالو، صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ وَكَيْفَ تُعْرَضُ صَلَاتُنَا عَلَيْكَ وَقَدْ أَرِمْتَا قَالَ يَقُولُونَ بَلِيتَا۔ آقا جب آپ پر موت آئے گی آپ کا جسم مبارک ریزہ ریزہ ہو جائے گا، پھر درود کیسے پیش ہوگا؟ پھر کیسے پیش ہوگا؟ اب سرکار نے جواب دیا فقال ان اللہ عز وجل، بے شک اللہ عز وجل نے حرم علی الارض، زمین پر حرام قرار دیا ہے، ان تأکل اجساد الانبیاء، کہ وہ نبیوں کے جسموں کو کھائے۔ نبیوں کو جسموں کو مٹی کھا نہیں سکتی، میرے ہاتھ مبارک بھی سلامت رہیں گے، پیر مبارک بھی سلامت رہیں گے، جن آنکھوں سے دیکھتا ہوں یہ آنکھیں بھی سلامت رہیں گی، جن کانوں سے سنتا ہوں یہ کان بھی سلامت رہیں گے، کیونکہ میں مصطفیٰ کے جسم مبارک سلامت رہے گا، اس لیے وہاں بھی درود مجھ پر پیش ہوتا رہے گا۔ یہ حدیث ہے کہاں؟ ابو داود شریف
جلد 1 صفحہ 150، نسائی شریف جلد 1 صفحہ 155، ابن ماجہ میں 2 جگہ ہے، صفحہ 77 اور صفحہ 119۔ ایک مشہور غیر مقلد عالم ہیں علامہ نواب وحید الزماں۔ اچھا، یہ جو آج کل غیر مقلد ہے نا، یہ غیر مقلد نہیں ہیں، اپنی اپنی جماعتوں کے مقلد ہیں، جو ان کی جماعت کا فیصلہ اس کی تقلید کرتے ہیں۔ لیکن میرا اپنا خیال ہے کہ یہ جو 2 بندے تھے نا، نواب صدیق حسن خان صاحب بھوپالی اور یہ نواب وحید الزماں صاحب، یہ دونوں پکے غیر مقلد تھے۔ یہ وہی کہتے تھے جو ان کی اپنی سمجھ میں آتا تھا، ان کی بات سمجھ میں آتی ہے کہ یہ غیر مقلد تھے، باقی تو غیر مقلد مجھے نظر نہیں آتا۔ علامہ وحید الزماں کہتے ہیں تو کل پیغمبروں کے جسم زمین کے اندر صحیح و سالم ہیں، اسی حدیث کی شرح کرتے ہوئے نا، اور روح تو سب کی سلامت رہی ہے، پس حضرت صلی اللہ علیہ وسلم مع جسم صحیح و سالم ہیں اور قبر شریف میں زندہ ہیں، اور جو کوئی قبر کے پاس سے درود بھیجے یا سلام کرے تو آپ خود سن لیتے ہیں، اگر دور سے درود بھیجے تو فرشتے آپ تک پہنچا دیتے ہیں، اور اس کا یہی اعتقاد ہے اگرچہ یہ زندگی دنیا کی ذی زندگی نہیں جس میں کھانے اور پینے کی احتیاج ہو، لیکن جو باتیں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے دنیاوی حیات میں عرض کر سکتے تھے وہ اب بھی عرض کر سکتے ہیں، اور جو فیوض و برکات حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے ہوتے تھے وہ اب بھی ہوتے ہیں۔ کمال نحوست اور شامت ہے اس شخص کی جو حج کو جاوے اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت سے مشرف نہ ہو۔ سنن ابن ماجہ ترجمے والی جلد 1 صفحہ 456۔ علامہ وحید الزماں نے یہ بات ٹھیک لکھی ہے کہ بڑی شامت ہے اس بندے کی جو حج کو جائے سرکار کے روضے پر حاضری نہ دے۔ یہ جڑاں کے قریب ایک گاؤں ہے، نمبر مجھے اب اس کا یاد نہیں، وہاں ہمارے ہی ایک ساتھی ہوتے ہیں حافظ عبد الرؤف صاحب۔ بڑے عرصے کی بات ہے، میں وہاں جلسے کے لیے گیا، جب سوالات کی باری آئی تو ایک بابے نے کوئی سوال کیا، جب بابے نے کیا نا سوال تو مجھے فٹ ایک چٹ آ گئی کہ یہ بابا وہ ہے، یہ گیا تھا حج پر، تو اس کی بیوی نے حج کے بعد کہا چلو مدینہ شریف چلتے ہیں، تو کہنے لگا نہ لئی مدینے دا نہیں تو میں تینوں طلاقاں دے دینی ہیں۔ سچی بات ہے، مجھے یقین نہیں آیا کہ اتنا خبیث آدمی بھی کوئی ہو سکتا ہے، لیکن چونکہ رکا آیا تھا، بندہ بھی سامنے موجود تھا، میں نے کہا یار سنا، کچھ لوگ ایسے ہیں جو کہتے ہیں کہ مدینہ شریف گیا، مکہ شریف گیا، حج کیا، بیوی نے کہا چلو مدینہ شریف، تو اس نے کہا نہ لئی مدینے دا نہیں تو میں تینوں طلاقاں دے دینی ہیں۔ وہ بندہ کھڑا ہو گیا، بابا کہنے گا جی وہ میں ہی ہاں، دسو کتنے لکھا مدینہ شریف جانا، کتنے لکھا؟ یعنی ایسے خبیث الفطرت لوگ بھی ہیں جو مدینہ منورہ سے نفرت کرتے ہیں۔ اوے مدینہ منورہ سے نفرت کرنے کا مطلب کیا ہے؟ تم نفرت کس سے کرتے ہو؟ تم قسم کھا لو نا میں اس گھر کے پیر نہیں پانا، اس گھر کی اینٹوں سے نفرت نہیں ہوتی، اس میں رہنے والے سے نفرت ہوتی ہے۔ تو جو کہنا میں مدینہ شریف وڑنا ہی نہیں، نہ ہی نہ لے میرے سامنے مدینہ شریف دا، اس کو مدینہ شریف کے در و دیوار سے نفرت نہیں، اصل میں اس کو نفرت اللہ کے محبوب علیہ السلام سے ہے۔ اور بے حیا نہ بن، حیا دار بن، مومن بننا ہے تو سن، میرے نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا تھا لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین۔ مولا صلی وسلم دائما آبادا